سنتا پڑھ لیا نا؟ لگ گئی سمجھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العظیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ العظیم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ محمد اشرف الاعراب والعجم، محمد خیر من یمشی علی قدم، محمد تاج رسول اللہ کاتبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ المدد یا پیر کامل، المدد عبا، یا نگاہ گاہ گاہ یا محمد مصطفیٰ۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں جمعۃ المبارک ذوالحج شریف کے آخری میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ابھی 2 دن کے بعد یوم شہادت سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آنے والا ہے۔ چونکہ 1 محرم الحرام شریف کو سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال یعنی شہادت کا دن ہے۔
اس کے بعد پھر 10 محرم الحرام شریف کو شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو رفقا ہیں ان کی شہادت کا دن آنے والا ہے، اور ابھی یہ 10 دن پہلے امیر المومنین خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن گزرا ہے۔ رب ذوالجلال ان تمام نفوس قدسیہ ان کے قبور و انوار پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ آج ہم سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہم ذکر پاک کر رہے ہیں بلا تفصیل۔ رب ذوالجلال کہ یہ وہ عظیم پیغمبر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جس وقت اظہار نبوت فرمایا، تو اس کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں 40ویں نمبر پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر آتا ہے، اور ان کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کو بڑی تقویت ملی۔ بلکہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خود ان کے لیے دعا کی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا رب تعالی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ آپ بہت بڑی شان کے مالک ہیں، یقیناً آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور آپ کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا آسمان والوں نے خوشیاں منائیں، اور وہ نفوس قدسیہ جو ملائکہ ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اور ان کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ قرآن پاک کی آیت لے کر آئے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ کافی ہے آپ کے لیے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ مومنین جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بالخصوص سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکات کہ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، کہ جن کے اسلام کی قبولیت میں رب قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہو، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ رب ذوالجلال کے حضور کتنے برگزیدہ ہوں گے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس پر متفق ہے کہ آپ کا نام فاروق اس لیے رکھا گیا کہ آپ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں، تو اس وقت اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑے خوش مزاج اور موڈ میں تھے، آپ نے پھر یہ جملہ بولا، فرمانے لگے ذاک امرؤن سماہ اللہ الفاروق فرق بین الحق والباطل، فرمایا رب ذوالجلال نے آپ کا نام آسمانوں سے نازل کیا فاروق، اور آپ نے حق اور باطل کے درمیان فرق رکھا۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے صحابہ، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمین پر ہے۔ آسمانوں کے جو وزیر ہیں، ایک سختی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں اور دوسرا نرمی کے ساتھ کرتے ہیں، اور زمین والے جو وزیر ہیں وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ ان میں سے ایک سختی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، ایک نرمی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ آسمانوں کے وزیر جبریل علیہ السلام اور ایک حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ زمین کے وزیر سیدنا ابو بکر صدیق ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ نرمی میں فیصلہ کرنے والے ابو بکر صدیق ہے، سختی کے ساتھ حق کو واضح کرنے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکات ہے۔ تو یہ واضح فرق نظر آ رہا ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا۔ آپ کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی فضیلت رب ذوالجلال نے بھی بیان کی ہے۔ قرآن کریم کی تو ایسی آیات موجود ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لفظ اپنی زبان سے نکالے، رب ذوالجلال نے انہی لفظوں کے اوپر قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا۔ اور یہ میں نے پچھلے سال میں جب شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا گیا تھا، تو اس میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ آیات بیان کی تھی کہ جو لفظ آپ نے بولے ان میں سے مثال کے طور پر ایک یہ بات بھی بیان کی تھی کہ جس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں موجود تھے، تو صحابہ کرام علی مرضوان بھی وہاں پر تشریف فرما تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام یہ جو مقام ابراہیم ہے ان کو مصلی بنا دیا جائے کہ یہاں پر بھی نماز پڑھی جائے۔ تو رب ذوالجلال نے نبی پاک علیہ السلام پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی لفظوں پر قرآن کی آیت نازل فرما دی، واتخذ اللہ ابراہیم من مقام ابراہیم مصلی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا مقام ابراہیم کو جائے مصلی بنایا جائے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے، یعنی جہاں پر اب جو بھی حاجی ہے عمرہ شریف کرنے والا، طواف کرنے والا، مقام ابراہیم پر وہ نفل ضرور پڑتا ہے۔ تو جو لفظ ان کی زبان سے نکلے رب ذوالجلال نے اسی طرح انہی لفظوں پر قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ تو یہ ایک بہت بڑا تفصیلی مقالہ ہے جو کتابوں کے اندر احادیث کی موجود ہے، لیکن چونکہ میں نے یہ بیان کر دیا تھا اس لیے میں اپنی باتوں کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سنا تو آپ بہت روئے، حتیٰ کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جب ہوش آیا تو آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہوئے رب ذوالجلال سے یہ دعا کی، اے اللہ حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رحم فرما، جنہوں نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اور حدود اللہ کو قائم کیا، اللہ کی جو حد ہے اس کو قائم کیا جیسا کہ اللہ نے حکم دیا تھا قائم کرنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر رہے ہیں، کہنے لگے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جو کسی کی ملامت سے ڈرتے نہیں تھے، بغیر کسی کے ڈر کے وہ قرآن کی حد کو بیان کرتے، اس پر عمل کرتے اور پھر آگے ان کو قائم بھی کرتے جس طرح رب کا حکم تھا۔ یہاں تک کہ یہ بات بیان کی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پھر رونے لگ پڑے۔ اب جو پاس صحابہ تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائے تو صحیح کہ آپ رو کیوں رہے ہو جب حضرت عمر کا نام آتا ہے؟ فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب اللہ کی حد کو بیان کرتے، اس پر عمل کرتے، اگرچہ ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کے اوپر بھی حد قائم کر دیتے، یعنی انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی نہ چھوڑا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ بتائے تو صحیح کہ ان کے بیٹے کا واقعہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ایک لڑکی آ گئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس نے آ کر کہا کہ یہ جو میرے ہاتھ میں بچہ ہے یہ تمہارے ہی بیٹے کا ہے، یعنی حضرت ابو شہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے، دیکھا کہ ان کا بیٹا حضرت ابو شہمہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ان کو کہا بیٹا کھانا کھا لو، ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کا آخری کھانا ہو تمہارا۔ حتیٰ کہ کھانا یہ جب لفظ بولے تو ان کے ہاتھ سے وہ لقمہ تھر تھراتے ہوئے زمین پر گر گیا۔ بیٹے کو زلفوں سے پکڑا، گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے، یہاں تک کہ بعد میں ہے کہ آپ نے گلمے سے پکڑا، یہ کپڑے سے پکڑ کر باہر لے آئے۔ لوگوں کو اعلان کیا کہ لوگوں جمع ہو جاؤ۔ اب بیٹا جو تھا وہ موجود تھا، اس نے کہا اگر مجھے سزا دینا بھی چاہتے ہیں، یہاں تک کہ میرا سر بھی قلم کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے اندر تو نہ کریں، مجھے رسوا تو نہ کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قرآن کی آیت پڑھی وَيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے میرے بیٹا، قرآن میں تو یہ موجود ہے کہ ان دونوں کی سزا کے وقت، یعنی جب حد قائم کی جانی ہے رب کی، قرآن کے اندر جو لکھی ہے، تو اس وقت تم لوگوں کے درمیان حد قائم کرو۔ اس لیے میں نے تو لوگوں کو جمع کیا، جو صحابہ کرام علیہ رضوان ہے ان کو جمع کیا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو لڑکی کہہ رہی ہے کہ یہ بیٹا تیرا ہے، کیا یہ ایسے ہی ہے؟ کہا ہاں ابا جان ایسے ہی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تم نے شراب پی تھی، کیا یہ ایسے ہی ہے؟ کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا کہ آپ کا ایک غلام تھا جو جلاد بھی تھا، یعنی کوڑے مارنے والا تھا، جن کا نام تھا افلا۔ ان کو بلایا اور فرمایا افلا اس کو 100 کوڑا مارا جائے۔ ایک کو زمین پر لٹایا گیا، ایک کوڑا مارا، 2 مارے، 20 40 90 کوڑے تک جب مارے جا رہے تھے تو اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان کی چیخیں نکل رہی تھی۔ بیٹا اس کو کوڑے مارے گئے، 90 تک پہنچے تو بیٹا ہی وصال کر گیا، فوت ہو گیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا 100 کوڑے پورے کر دیے جائیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو اپنی گود کے اندر رکھا تو زار و قطار روتے رہے، اور بلکہ علی صحابہ کے اندر تو اس طرح بھی ہے کہ 80 کوڑے تک پہنچے تو بیٹے نے کہا ابا جی پانی کی پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ تو فرمانے لگے کہ بیٹا حد کے دوران پانی نہیں دے سکتا، حد مکمل ہونے دو، مجھے یقین ہے کہ میرے نبی علیہ السلام تجھے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے حد لگوائی، بیٹا فوت ہوا، لوگوں نے کہا بھی کہ اگر 70 کوڑے لگ گئے ہیں تو باقی پھر لگائے جائیں گے کسی اور دن کے اندر، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے مقابلے میں کسی کی ایک بھی نہ مانی۔ کہا نہیں، جرم جب کیا تھا تو اس وقت اس نے ذرا سا بھی سانس نہیں لیا تھا،
اس کے اندر تو اس نے فاصلہ نہیں کیا تھا، شراب پی تھی تو ساتھ اس نے برا عمل بھی کر دیا۔ تو کہنے لگے کہ جس طرح ان کے درمیان اس نے نرمی نہیں کی تھی، اس طرح رب کی حد کو قائم کرنے کے لیے بھی ان کے اوپر نرمی نہیں کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا حد لگا دی گئی، صورتحال یہاں تک پہنچی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے، پریشان ہوئے۔ 40 دن گزرے، 40 دن کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان اسپیشلسٹ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی فطروں کی حدیثیں بیان کرنے کے معاملے میں، جس وقت یہ آئے تو کہنے لگے اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا حضرت ابو شہمہ جن کو آپ نے حد قائم کی ہے، حد لگائی ہے، کہا ہو کہ وہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے جنتی پوشاک کو پہنے ہوئے چلتے ہوئے دیکھا میں نے تمہارے بیٹے کو، اور مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کو میرا سلام دینا اور ان کو کہنا جس طرح تم نے اپنے بیٹے کے اوپر حد لگائی ہے قرآن کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اس طرح اے عمر تم نے قرآن کی حد کو قائم کرنا ہے، آخری سانس تک کرتے رہنا ہے۔ اور پھر حضرت ابو شامہ نے، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو شامہ نے کہا کہ میرے والد گرامی کو سلام دینا اور ان کو کہنا کہ ابا جی آپ کا شکر ہے کہ آپ نے میرے اوپر حد قائم کر کے مجھے پاک کر دیا ہے۔ دنیا میں مجھے کوڑے تو لگے ہیں لیکن میرا جسم پاک اور صاف ہوا۔ دنیا میں مجھے کوڑے لگتے ہوئے پیاس تو لگی تھی لیکن مجھے میرے نبی علیہ السلام نے حوض کوثر کا پانی پلایا۔ دنیا میں مجھے پیاس تو، مجھے تکلیف تو ہوئی تھی لیکن اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا، اتنا میرا جسم پاک اور صاف ہوا کہ رب ذوالجلال نے ہمیشہ کے لیے مجھے نبی علیہ السلام کے دامن میں جگہ عطا فرما دی ہے۔ یہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آگے دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مدائن فتح ہوا یا مدین فتح ہوا تو اس وقت حضرت عمر نے مسجد نبوی میں ایک بچھونا بچھایا، اس کے اوپر مال غنیمت جمع فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو مال جو تھا وہ دینا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے جو مال دیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ اس کے بعد جو مال غنیمت تھا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ اس کے بعد باری باری جو صحابہ کرام علیہم رضوان آتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین کو اور امام حسن کو پہلے نمبر پر جو مال غنیمت دیا، 1,000 درہم آپ نے ان کو عطا فرما دی، 1,000 درہم۔ عمر بھی چھوٹی تھی۔ جب ان کے بیٹے کی باری آئی تو ان کو 500 درہم دیا۔ بیٹے نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابا جان یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ جنگ بھی نہیں کرتے اور میں اس وقت کا جنگ کیے ہوئے ہوں کہ جب نبی پاک علیہ السلام دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما تھے، جبکہ امام حسن تو امام حسین تو اس وقت چھوٹے تھے، تو وہ جنگ بھی نہیں کرتے۔ میں پرانا ہوں اور میں سرکار کے زمانے سے مشرکین کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے آیا ہوں۔ یہودیوں سے جنگ کی میں نے، عیسائیوں سے کی۔ وہ آئے بھی پہلے، ان کو پیسے بھی زیادہ 1000 درہم دے دیا۔ میں آیا بھی اور جنگ بھی میں نے کی اور مجھے 500 درہم دیا گیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ سننا، فرمانے لگے کہ میرے بیٹا تم ان کے مقابلے کی بات کرتے ہو، پہلے تم ان کی فضیلت جیسے تو ہو جاؤ۔ فرمایا ان کے نانا جان نبیوں کے سردار امام الانبیاء ہے اور ان کے بابا جان امام الاولیاء حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
اور ان کی والدہ محترمہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان کے چاچو جان حضرت جعفر طیار ہے، ان کی پھپھی جان حضرت ام ہانی ہے، اور ان کے ماموں حضرت ابراہیم ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور کہا ان کی نانی جان کو تو تم دیکھو کہ ان کی نانی جان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو فرمایا تمہارے خاندان میں کوئی ان جیسا ہے، ان کی ماں جیسا ہے، ان کی نانی جان جیسا ہے؟ فرمایا بیٹا جب ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے تو پھر تم درہم لینے کے لحاظ سے ان جیسا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ کہتے یہ بات جب میں نے کہی نا تو مجھے یہ جواب ملا، یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ اور اس میں یہ بات بیان کرنے کا میرا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ ظالم لوگ کالے کپڑے پہننے والے اور محرم شریف میں لاکھوں روپے کمانے والے جھوٹی باتیں بتا کر اور مار پیٹ کرنے والے، جسموں کے اوپر ننگی زنجیر لگانے والے، یہ ان ہستیوں کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ، اور ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کیا تھا، ایسے کیا تھا حضرت علی پاک کے ساتھ، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ تو میں ان کو بتانا یہ چاہتا ہوں، ادھر تو اپنے بیٹے کو درہم ہی اپنے یعنی سیدنا امام حسن امام حسین سے آدھے دے رہے ہیں، پیار دیکھنا۔ ادھر حضرت علی کو پتہ چلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ عمر سچ بات ہے نبی پاک علیہ السلام کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر جو ہے وہ اہل جنت کے چراغ ہیں، یعنی جنت میں روشنی ہی حضرت عمر فاروق کی وجہ سے ہوگی۔ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ جنت میں روشنی ہوتا نا، کہ جس طرح یہ وغیرہ تم جانتے ہو روشنی ہوتی ہے، سرکار فرماتے اہل جنت کے چراغ ہی حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت علی نے یہ بات کہی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے علی بات یقیناً آپ نے کہی، اس کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن مجھے یہ لکھ کر دو، مجھے لکھ کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث لکھ کر دے دی، اور اوپر یہ لکھ دیا کہ یہ بات علی نے بیان کی ہے۔ گھر چلے گئے، خوش ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا، فرمایا بیٹا یہ میرا وصیت نامہ ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو اس کاغذ کے ٹکڑے کو جس کے اوپر حضرت علی کا نام لکھا ہے، جس کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لکھی ہے، فرمایا اس کو میرے کفن کے اندر رکھ دینا اور پھر اس کے بعد مجھے دفنا دینا۔ پوچھا ابا جان اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ فرمایا بیٹا تمہیں پتہ نہیں، جب قیامت کا دن ہوگا میرا رب مجھ سے پوچھنے لگے گا تو میرا یہ جواب ہوگا کہ اے اللہ میں تو حضرت علی جو اہل بیت طہار علی مرضوان ہیں، کہا میں تو ان کی گواہی لے کر آیا ہوں، ان کی گواہی لے کر آیا ہوں کہ میں تو اہل جنت میں سے ہوں اور ان کا چراغ ہوں، اور میں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث حضرت علی کے ذریعے سے میرے اللہ آپ کی بارگاہ میں یہ پیش کر دی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ اہل بیت طہار علی مرضوان کا ایک ایک جو فرد ہے اور ان کے بڑے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں ان کے ذریعے سے میرا رب قیامت والے دن ضرور میرے اوپر نرمی فرمائے گا۔ حالانکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت ہی دنیا کے اندر عطا فرمائی ہے، اور بلکہ یہاں تک جملہ بولا نبی پاک علیہ السلام نے، فرمایا قیامت کا دن جب ہوگا رب ذوالجلال حضرت عمر کو میزان ترازو وہ ترکڑی جس کے اوپر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، وہاں پر رب ان کو کھڑا کرے گا، ایک دے کر وہ ڈنڈا وہ عصا دے کر کھڑا کرے گا، اور رب ذوالجلال فرمائے گا عمر جس مسلمانوں میں سے جس کو چاہو گے ان کے عمل ترازو کے پلڑے پر رکھ کر تم بھاری کر سکتے ہو، جس کو چاہو گے ان کے عملوں کو تم برے عملوں کو بھاری کر سکتے ہو، جس کو چاہو گے تم جنت میں داخل کر سکتے ہو، اور جس کو چاہو گے تم جہنم میں داخل کر سکتے ہو۔ فرمایا حضرت فاروق اعظم کی تو شان یہ ہے کہ میزان ہی رب ذوالجلال حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔
تو جن کی شان یہ ہے تو بھلا ان کے بارے میں کون کوئی گمان کر سکتا کہ معاذ اللہ وہ فلاں ہے وہ فلاں ہے. اور یہ محبت تھی انتہا درجے کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بلکہ آگے آپ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے. آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی حجرے مبارک کے اندر. ہم نے باہر بچوں کا شور دیکھا. جس وقت نبی پاک علیہ السلام باہر تشریف لائے تو حضور نے مجھے بھی اندر سے آواز دے دی. میں باہر آئی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے کندھے اور آپ کی گردن مبارک کے درمیان میں نے اپنی یہ ٹھوڈی رکھ لائی. یعنی ذرا پیار دیکھنا کہ میں نے ٹھوڈی اس جگہ پہ رکھ لی. یعنی سرکار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں سرکار کے میں نے اس جگہ پہ رکھی. فرماتے میں نے جب ٹھوڈی رکھی تو دیکھا کہ ایک لڑکی تھی, بچی تھی, وہ اچھل کود رہی تھی, وہ اچھل رہی تھی, اور ارد گرد جو بچے تھے وہ بھی اس طرح دائرہ بنا کر کھیل رہے تھے. کہتے ہیں کہ میں دیکھتی رہی یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا عائشہ کیا ابھی جی نہیں بھرا تمہارا دیکھتے ہوئے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ نہیں محبوب علیہ السلام ابھی جی نہیں بھرا. تھوڑی دیر گزری پھر فرماتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ابھی جی نہیں بھرا؟ دیکھتے ہوئے کہا نہیں محبوب ابھی نہیں بھرا. کہتے تیسری مرتبہ بھی کہا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے یہ نبی پاک علیہ السلام سے اس لیے بار بار کہا کہ ابھی جی نہیں بھرا. کہتے ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں یہ انداز اور حضور کی محبت کا انداز جو تھا وہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں. کہتے کوئی شک نہیں تھا, مجھے یقین تھا, لیکن بعض کا تو ہوتا کہ وہ محبت دل کے اندر رہتی ہے اور بعد ایسے ہوتا کہ اس کا اظہار بھی کرنا ہوتا ہے. کہتی ہے میں اظہار کے طور پر یہ کہہ رہی تھی کہ سرکار میرے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں. کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے میں کندھے مبارک کے اوپر بڑی دیر تک یہ ٹھوڈی رکھ کر ان لڑکیوں کو بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. کہتے ہیں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ جتنے بچے تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر وہ بچے بھاگنا شروع ہو گئے, وہ لڑکی بھی چلی گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانا شروع فرما دیا. اور اس کے بعد سرکار نے کیا جملہ بولا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضور مسکرائے نا اتنا مسکرائے کہ پیچھے والے دندان مبارک آپ کے نظر آنا شروع ہو گئے. کہتے حضور کا چہرہ تلملا اٹھا, یعنی چمک اٹھا یہ دیکھ کر, اور سرکار نے جملہ بولا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر. فرمایا عائشہ میں دیکھ رہا ہوں ادھر عمر آئے ہیں جو شیطانوں کے جو جنوں کے شیطان ہے اور جو انسانوں کے شیطان ہے, عمر کو دیکھ کر وہ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عمر کو دیکھتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہوا نظر آتا ہے, عمر کو دیکھتے ہیں تو وہ جو انسانی شیطان ہے وہ بھاگتا ہوا نظر آتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں, یہ لوگ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر نہیں جاتے, ہم صرف حرم کعبہ میں جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہاں پر قبر مبارک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو لفظ ہی بڑے عجیب بولتے ہیں, اور وہاں پر قبر ہے تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں اصل میں مسئلہ قبر کا نہیں ہے, اصل مسئلہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس جگہ پہ عمر ہوتے ہیں وہاں پر انسانوں کے بھی شیطان نہیں آتے, چونکہ کچھ شیطان انسانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں کہ جو ٹیڑے رسے پہ لگانے والے ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد فروا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس, جو انسانوں کے اندر بھی شیطان ہوتے ہیں, جنوں میں نہیں انسانوں کے اندر بھی. فرمایا وہ بھی عمر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں.
جو جنوں میں شیطان ہوتے ہیں وہ بھی عمر کو دیکھ دیکھ کے بھاگتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت عمر تو تمہیں اپنے پاس آنے نہیں دیتے، تم وہاں پر کیسے بھاگنے کا دعویٰ کر رہے ہو؟ یہ تو آپ ہی تمہیں وہاں پر جانے نہیں دیتے۔ تو سرکار نے فرمایا عمر کی یہ شان ہے۔ اور ایک تو نا جامع ترمذی شریف کے اندر کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر کو دیکھا تو ضرور مسکرانا شروع ہو گیا۔ کہا ابو علیہ السلام آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جس گلی سے آتے ہو عمر، اگر شیطان وہاں سے آ رہا ہو آگے سے تو شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے زندگی کے واقعات ہیں، جس کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے، لیکن میں اختصار سے کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں، تابعین میں سے بات کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ میں صدقہ کے اونٹوں کے بارے میں باڑے کے اندر میں داخل ہوا، یعنی حضرت علی کے ساتھ تھا، وہ جا رہا تھا جو جس جگہ پہ صدقہ والے اونٹ تھے نا، میں وہاں پہ داخل ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر آ گئے۔ ہم نے جب وہاں پر دیکھا تھے کہ وہاں پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑی دھوپ کے اندر سر کے اوپر 2 چادریں لپیٹ کر ان صدقے والے اونٹوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور ان کی گنتی کر رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اور عثمان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گن گن کے اونٹ ہمیں بتا رہے تھے اور میں اور عثمان اس کو لکھ رہے تھے، اعداد و شمار کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ابسی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت علی حضرت عثمان غنی سے فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ عثمان مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیہ جہاں پہ پانی بھرنے کے لیے کنویں کے پاس آئی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ اس کنویں سے پانی نکالا اور نکال کر ان صاحبزادیوں کو دے دیا اور وہ گھر میں چلی گئی۔ اور پھر جا کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے ابا جی کو بتایا کہ آج ہم نے ایسے نوجوان کو دیکھا، اتنی طاقت اور ہمت والا اور نیک سیرت انسان تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا تو اس وقت حضرت علی کہنے لگے کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی بیٹیوں نے کہا کہ ابا جان اس نوجوان کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور یہ ہمارے کافی کام کر دیں گے اور اس کے بدلے میں ان کو اجرت دی جائے گی، اس لیے کہ یہ بڑی قوت اور طاقت اور ہمت والا ہے اور بڑی شرم والا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں نے یہ بات کی۔ یہ بات کر کے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چپ ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے پھر حضرت علی سے پوچھا کہ علی یہ قوت اور طاقت جو آپ نے بیان کی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عثمان، یہ قوت اور طاقت جو تھی رب کریم نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر رکھی تھی، رب ذوالجلال نے اسی طاقت کی خیرات حضرت فاروق اعظم کو بھی عطا فرما دی ہے۔ یہ بات بیان کی تھی کہ یعنی جس طرح وہ نیک سیرت اور طاقت اور ہمت والے تھے، اور ان کی گواہی حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں نے دی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم کے اندر رب ذوالجلال نے وہی طاقت اور ہمت رکھی ہے جن کو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں نے بیان فرمایا تھا۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبوت نہیں آئے گی، نبوت ختم، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان یہ بھی ہے، اور ان کے ساتھ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا انداز ایک یہ بھی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بات صرف
آل بیت طہار علی مرزوان کے گھرانے سے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے، چونکہ یہ لوگ، ہم بھی تو یہ شان بیان کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی بھی یعنی صحابہ کی شان بیان کی ہو تو معاذ اللہ آل بیت طہار کی نہ کی ہو، ہم نے تو کبھی ایسا کیا نہیں، اہل سنت کا یہ وتیرہ ہی نہیں ہے۔ یا آل بیت طہار کی شان بیان کی ہو تو صحابہ کرام علی مرزوان جو ہے ان کے خلاف بولے، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ ہم تو ہر ایک کی شان بیان کرتے ہیں، اس لیے چونکہ موضوع ہی یہ تھا کہ جو حضرت علی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کا آپس میں پیار اور آپس میں جو محبت اور الفت تھی اس کو جو ہے وہ بیان کرنا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو لولو نے حملہ کر کے زخمی کیا تو اس کے بعد ہوا کیا کہ آپ کو دودھ پلایا جاتا تو آپ کے زخم والی جگہ سے وہ دودھ نکل آتا، باہر نکل آتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت اس کو دیکھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوسرے صحابہ کرام علی مرزوان بھی موجود تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے یہ لفظ بولے کہ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ جو مجھے حملہ میرے اوپر ہوا ہے، مجھے چھرا لگا ہے، میرے اوپر قاتلانہ وار ہوا ہے، کیا تم سارے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اس پر خوش ہو؟ یعنی اصل میں دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ ان کے اندر درد میرا کتنا ہے مسلمانوں کا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جن کے اوپر مسلمان راضی ہے رب اس کے اوپر راضی ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ جب بولا نا کہ مجھے تم مجھے بتاؤ کہ کیا میرے اوپر جو حملہ ہوا ہے تم میرے اوپر راضی ہو، تو سارے صحابہ کرام رونے لگ پڑے۔ حضرت علی بھی پاس موجود تھے، سارے چپ ہو گئے، کوئی نہ بولا کہ آج حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے پاس اور ہم سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ سارے چپ ہو گئے، رونے لگ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے محبت بھرا جملہ کہ اگر اس جملے کے مقابلے میں پوری سمندر کے جتنا وزن بھی رکھا جائے اور زمین کے پہاڑوں جتنا وزن بھی رکھا جائے پھر بھی یہ جملہ ان کے اوپر بھاری ہوتا ہے۔ فرمانے لگے اے عمر وددنا انا زدنا فی عمرہ من اعمارنا من عمرہ من اعمارنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے عمر تم کیا بات کرتے ہو، اگر ہمارے رب کا یہ فیصلہ منظور ہونا ہوتا تو علی اپنی زندگی کے بدلے میں آپ کی زندگی کو ترجیح دے دیتا، کہ یعنی اپنے جسم کے اوپر آپ کے جسم کو ترجیح دیتا۔ آپ ہمارے دوست ہو، آپ کی زندگی ہمارے لیے بڑی اہم ہے۔ اور جامع ترمذی شریف کے اندر تو حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو میں نے دیکھا، یعنی میں ایک چارپائی کا جو پایا تھا اس کو اپنے کندھے پہ رکھا تو میرے اس کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا کسی نے اور مجھے کہا ہائے افسوس، آج دنیا سے وہ انسان چلا گیا کہ جس جیسا انسان پہلے نبیوں کی امت میں سے بھی نہیں تھا اور جس جیسا انسان قیامت تک کے لیے اب دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جملہ بولنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ، یعنی آخری دم تک بھی یہ معاملہ تھا۔ اور پھر ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا بھی جو انتہا درجے کا پیار ان کے ساتھ تھا کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور بلکہ کنز الامال کے اندر تو یہ حدیث شریف بھی موجود ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد رمضان شریف کا جب مہینہ آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، دیکھا کہ مسجد میں بڑی لہریں بہ رہے ہیں، چمک دمک ہے، روشنیاں ہیں اور مسلمان نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، ہر طرف روحانیت کا ایک ماحول ہے اور بڑی خوبصورتی ہے، بڑی روشنی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ماحول کو دیکھ کر کہا نور اللہ علی قبرہ کما نور علینا مساجدنا، اے اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو روشن فرما دے
کہا جس کی وجہ سے آج یہ مسجد نبی شریف روشن ہے، جس کی وجہ سے آج مسجد جو ہے وہ روشن ہے، جس طرح یہ مسجد روشن ہے، اے اللہ حضرت عمر کی قبر کو بھی روشن فرما دے۔ اور حضرت ابو مطہر سے بھی یہ روایت ہے، حضرت علی سے فرماتے ہیں میں نے یہ سنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ جب حضرت عمر دنیا سے جا رہے تھے تو رو رہے تھے، تو حضرت عمر علی نے پوچھا کہ اے عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں کہ میں اہل جنت سے ہوں یا اہل نار سے ہوں۔ یعنی عاجزی کی انتہا دیکھے، کیونکہ یہ وہی عمر تھے نا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک تنکا رکھ کے کہا تھا کہ پتہ نہیں عمر جو ہے وہ بخشا جائے کہ نہ بخشا جائے، کاش کہ عمر یہ ایک تنکا ہوتا تو کل قیامت والے دن عمر سے پوچھا ہی نہ جاتا۔ آپ رو رہے تو پوچھا اہل نار سے ہے یا اہل جنت سے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ عمر آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہ میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ یہ ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنتی جتنے بھی بوڑھے، یعنی جتنے بھی بوڑھے 40 سال سے عمر والے جو لوگ ہوں گے، فرمایا جتنے بھی جنت میں جائیں گے رب ذوالجلال سیدنا ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو ان کا سردار بنا ڈالے کہ تم تو جنت کے سردار ہو۔ جس طرح جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن امام حسین ہیں، اس طرح جنتی بوڑھوں کے سردار حضرت عمر فاروق اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات۔ اور کہتے ہیں کہ اطمینان قلب کے طور پر اور دل کو سکون کے اندر اضافہ کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے یہ جملہ بولا۔ آپ نے ارشاد فرمایا علی مجھے یقین ہے تمہاری اس بات کے اوپر، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جملہ مجھے کسی ورق کے اوپر تحریر کر دو، لکھ دو، تاکہ یہ جملہ اپنے پاس میں رکھو۔ کہتے ہیں اس کو لکھ دیا گیا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹا دنیا سے میں جب چلا جاؤں میرے کفن کے اندر حضرت علی کے ہاتھ سے لکھا ہوا رکھ دینا، تاکہ کل قیامت والے دن اپنے رب کے حضور عرض کر سکو کہ اللہ یہ وہی عمر ہے کہ جو تیرے نبی علیہ السلام کے خاندان سے بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی حضور کے صحابہ اہل بیت طہار علیہم رضوان ہیں، ان کی قبروں کے اوپر اللہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔